بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی ملکیت ہے ساری کائنات۔ جو کچھ اس دنیا میں بنا ہے، جو کچھ اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے۔ للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ساری جہتیں ہیں، وہ مشرق ہے یا مغرب ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان کی ساری چیزیں۔ للہ میراث السماوات والارض، آخر میں آسمان و زمین اللہ کا رہ جائے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ للہ جنود السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔ للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ رب العزت کی مطیع ہیں۔ للہ الامر جمیعا، سارا اختیار خاص اللہ تعالیٰ کو ہے۔ فللہ العزت جمیعا، تمام عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ للہ الشفاعت جمیعا، سفارش تو تمام تر اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ رب العزت کا اختیار تھا اور بعد میں بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوگا۔ للہ الحجت البالغہ، بس پوری حجت اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ وللہ الاسماء الحسنی، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ للہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے تو بڑی اعلیٰ درجہ کی صفات ثابت ہیں۔ للہ الدین الخالص، عبادت جو شرک سے خالص ہو اللہ کے لیے ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ رب العزت کے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری عبادات اور میرا جینا اور مرنا خالص اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان القوۃ للہ، ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹیں گے۔ ان الامر کلہ للہ، تحقیق سارا معاملہ اللہ کے لیے ہے۔ ان الحق للہ، بے شک سچی بات اللہ کے لیے ہے۔ ان المساجد للہ، جتنی مساجد ہیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اگر ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں، پھر سارے کے سارے مسئلے ہمارے دعا کرنے سے ہی حل ہو جایا کریں گے۔ لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مختصر سا وظیفہ ہوگا اور اللہ رب العزت سے ہم مانگیں گے، اللہ ہمارا سارے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا۔ آج کے عمل کی ترتیب میں اسٹوڈنٹس کے لیے وظیفہ ہے جن کے امتحانات ہو گئے ہیں اور رزلٹ میں کامیابی چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے 100% کامیابی ہوگی۔ اس عمل کی ترتیب کے متعلق میں عرض کر دوں، سب سے پہلی بات، بچیاں محسوس ایام میں اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ امتحان آنے تک بہت وقت ہوتا ہے، تو مہینے میں آدھے سے زیادہ مہینہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، امتحان آنے تک آپ اس عمل کو کریں گے۔ اور اس میں چند چیزیں میں اور عرض کروں گا، لیکن پہلے میں جانی شرائط بتا دوں۔ محسوس ایام میں آپ نہیں کر سکتے، وقت محسوس نہیں ہے، جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو کر لیں، اور اس میں جگہ بھی محسوس نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، جہاں مرضی بیٹھ کے کر لیں، یا ہاں باوضو ہو کر کرنا ضروری ہے۔ اس عمل کو باوضو ہو کر آپ نے کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب بھی میں بتاتا چلوں، اس عمل کو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھے، زبانی آتی ہے تو زبانی پڑھے،
ہر بندے کو چاہیے اس عمل کو کر لیں. اب روزانہ صرف 5 منٹ کا وقت ہے. 5 منٹ میں سورہ یاسین آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے. سورہ یاسین کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے، 1 مرتبہ صرف پڑھ کر. اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میں نے یہ سورہ یاسین پڑھی ہے، اس کا اجر پیپر چیک کرنے والوں کو، میرا پیپر کی مارکنگ کرنے والوں کو، اس کا رزلٹ بنانے والوں کو، بورڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس رزلٹ کو انٹرنیٹ پہ شو کروائیں گے، یہ جو بھی میرے پیپر لکھنے سے لے کر میرے رزلٹ آنے تک جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، یا جتنے بھی لوگ اس کام کو کریں گے، یا اللہ ان سب کو اس سورہ یاسین کا اجر عطا فرما کر ان کے دلوں کو میرے لیے نرم فرما دیجیے. اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے اور میں نے ہدیہ کیے اعمال زیادہ سے زیادہ. اس کا بہت فائدہ. ایک تو یہ جو بندہ آپ کی پیپر کی مارکنگ کرے گا، وہ کتنا ہی سخت مارکنگ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دیں گے. اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگ لیں، وہ دیکھنے والے کو بھی ہمارے سوال میں جو کمی بیشی ہو، تھوڑی بہت غلطی ہو، اسے نظر ہی نہ آئے کرے. تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سے ہم مانگ لیں. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور کیونکہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہوا ہے اور الحمدللہ مجھے کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوئی، ہمیشہ میں کامیاب رہا. اس لیے اس عمل کو ضرور کریں. روزانہ سورہ یاسین پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں. 3 مرتبہ والآخر درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے سورہ یاسین درمیان میں پڑھنی ہے اور اس کا اجر ان کو دے دینا ہے. شروع نبی علیہ السلام سے کرنا چاہیے، پھر تمام انبیاء علیہ السلام کو دیں، پھر تمام صحابہ کو، پھر تمام تابعین، تبع تابعین اور ساری دنیا کے اولیاء کو، اور جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں اور فوت ہو گئے ان کو دیں. اور اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو جو فوت ہو گئے، جو زندہ ہیں، پھر خصوصاً ان کو بھی آپ اعمال ہدیہ کریں. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چند سوالات میں پہلے بھی اس ایک ویڈیو میں یہ عرض کر چکا ہوں اعمال ہدیہ کرنے کے متعلق، تو اس میں چند سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان میں سے جو ضروری ہے میں عرض کر دوں. سب سے پہلی بات یہ کہ اعمال ہدیہ کرنے کا طریقہ وہ میں نے بتا دیا، اور اس میں نیت بھی کافی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ فلاں کو مل گیا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ہدیہ کیا اور آپ کا اجر ختم ہو گیا، آپ کا اجر بھی باقی رہتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کے ٹیچر غیر مسلم ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، آپ دعا کر لیجئے اللہ اس سارے واسطے میں جتنے بھی مسلمان ٹیچر ہیں ان کو یہ اجر عطا کر دیجئے، اور جتنے غیر مسلم ہیں ان کے لیے آپ ہدایت کی دعا کر لیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ایمان کی شمع ان کے دل میں جلا دیجئے، ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے. تو ان کی ہدایت کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو بھی نرم فرما دیں گے. بیسٹ میتھڈ ہے انشاءاللہ. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے بہتر اور کوئی وظیفہ میرے تجربہ میں نہیں، کیونکہ میں نے اسی کا تجربہ کیا، اور پھر میں نے جتنی بھی دفعہ بھی امتحانات دیے میں نے اسی کا پر ہی عمل کیا، اور الحمدللہ مجھے 100% اس کا رزلٹ ملا. آپ بھی کیجئے. اگر آپ کو مسئلہ ہے کسی پیپر میں، کوئی آپ کو پرابلم ہے کہ یہ میرا ٹھیک نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کمپارٹ آ جائے، میں فیل نہ ہو جاؤں، تو اس پیپر کے لیے جتنے بھی چیک کر دیں ان کو زیادہ سے زیادہ اعمال ہدیہ کرنا شروع کر دیں. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں، اور آپ حیران ہوں گے کیسے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی. لیکن میری بات یاد رکھیے، میں اللہ رب العزت کی تھوڑی سی بڑائی تعریف اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میرا اور آپ کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے. بولنے سے، سننے سے ایمان بنتا ہے. اس ایمان کے ساتھ اعمال کریں گے تو یقین کے ساتھ کریں گے، اور اسی یقین سے بندے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ان نیکسٹ ڈیز میں جب تک یہ ایگزام چل رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ ایگزام کی بارش ہے، مسلسل کلاسز کے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض کے ہو چکے ہیں. ان سب کے لیے یہ عمل بہت قیمتی ہے. آپ پیپر جو اسٹوڈنٹس ان کے ابھی پیپر ہونے ہیں وہ بھی اگر اس عمل کو کریں گے تو جتنے بھی امتحان لینے والے ہیں وہ بھی نرمی والا معاملہ کریں گے، کوئی سختی نہیں ہوگی، پیپر آسان بنیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے پیپر آسان آئیں گے. بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. آپ اس عمل کو پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں کوشش کروں گا جو ہماری ڈیلی روٹین سے وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں، 18-19 کیٹیگریز ہیں، سیریز ہیں ہماری، ان میں سے ڈیلی ایک وظیفہ اسٹڈی کے متعلق بھی ہو. تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.